من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر دعوانا ولا ذلك. اللهم لعن الصحابة التي جادت الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات ودعبعات على قتل، اللهم عنهم جميعا. قالت بنت علي زينب سلام الله عليها: اللهم صل على محمد وآل محمد. ما رميت إلا جميلا. صلوات پڑھ دے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضران وطاب ناظرین اکرام، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اللهم صل على محمد وآل جو عقیل بنی ہاشم ہیں، ثانیہ زہرا ہیں، جو شریک الحسین ہے، اس شہزادی کے سلسلے سے آپ حضرات کے خدمت میں کچھ ذکر کرنا ہے. کیا برابر سنتے رہتے ہیں یہ فقرہ کہ شہزادی نے فرمایا کہ ما رمیت الا جمیلا، اور اس موقع پہ ابن زیاد دربار میں ہے اور وہ سوال کر رہا ہے، تعارف کروا رہا ہے کون ہے. لیکن شہزادی زینب جب دربار میں داخل ہوئی تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے نا جھجلا گیا، بوکھلا گیا ہے نا. اب اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ یہ علی کی بیٹی ہیں، جب یہ معلوم ہوا تو بہرحال اس نے جو ہے ایسے کلمات کہے، اور اس کے جواب میں شہزادی نے فرمایا کہ ما رمیت الا جمیلا، یعنی ہم نے جو ہے کربلا میں حسن کے علاوہ، خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. دیکھیں یہ جو ہے آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ شہزادی نے یہ فرمایا کہ ما رمیت الا جمیلا، یہ سنتے رہتے ہیں. لیکن جو ہے اب تھوڑا جو ہے تفصیل میں اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کہ جو یہ فقرہ ہے کہ ما رمیت الا جمیلا ہے، تو اب آپ سوچیں کہ انسان جو ہے یہ سوچ سکتا ہے کہ کربلا میں جو واقعہ ہوا کہ امام حسین شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، عباس کے بازو قلم ہوئے، خیمے میں آگ لگ گئی، علی اصغر شہید ہو گئے، امام حسین نے ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا، سب بھوکے تھے، پیاسے تھے، اور ایسا منظر تھا، اور شہزادی زینب یہ فرما رہی ہیں کہ ما رمیت الا جمیلا. تو اب آپ دیکھیں کہ کیا چیز ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا حسن ہے کہ جو شہزادی نے یہ فرمایا. یعنی امام حسین علیہ السلام جو مدینے سے نکلے، اور امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا، جو ہدف تھا، یعنی امام حسین نے کہا کہ اسلام اگر جو ہے تجھے ہماری خون کی ضرورت ہوگی تو ہم خون دیں گے. یعنی حسین ابن علی نے خون دے کر مقصد کو بچایا. تو شہزادی نے فرمایا کہ مقصد بچ گیا ہے. تو یہ حسن کے علاوہ اور کیا ہے؟ حسن کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ زہیر یہ جو ہے عثمانی فرقے سے تعلق رکھتے تھے زہیر، اور یہ جو ہے دنیا طلب تھے، یہاں تک کہ امام حسین کو دیکھ کر جو ہے یہ کتراتے تھے. لیکن جب قافلے حسینی میں آ گئے اور تمام پوری دنیا کو ٹھوکر مار دیا، تو اب یہ جو ہے حسن کے علاوہ، خوبصورتی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. اور ابھی تو مصائب نہیں پڑھ رہے ہیں نا، گوشہ ہی ایسا ہے. پڑھیے صلوات پڑھیے. کہ جو دنیا کی طرف مائل تھے، دنیا کو چھوڑ کر امام حسین کے قدموں میں آ گئے. تو اب آپ بتائیں کہ یہ حسن کے علاوہ، خوبصورتی کے علاوہ اور کیا. جناب وہب ان کا ایک قافلہ الگ تھا، ابھی جو ہے شادی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے گھر کو بھی نہیں بسایا تھا، اور قافلے حسینی میں آ گئے اور شہید ہو گئے. یعنی بتایا کہ دیکھو یہ جو ہے خوبصورتی کے
علاوہ اور کیا ہے؟ اور خود جو ہے جناب قاسم علیہ السلام جو ہے سوال کرتے ہیں، اور جب سوال کرتے ہیں نا موت کے بارے میں سلسلے سے سوال کرتے ہیں، تو اور جب امام حسین نے جواب دیا تو جناب قاسم نے بھی یہی کہا کہ موت میں جو ہے وہ شیری کہا کہ جو اس میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں خود جناب حر علیہ السلام، سب کو معلوم ہے، برابر جو ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ کس قافلے میں تھے اور یہاں تک لانے والے جناب حر تھے، لیکن جو ہے ایک شب میں ایسا انقلاب آ گیا کہ یہ جو ہے قافلہ حسینی بھی آ گئے۔ یعنی شہزادی نے یہ بتایا کہ دیکھو کربلا میں حسنی تھا، ہے نا، خوبصورتی تھا، تو شہزادی نے جواب میں فرمایا کہ ما رمیت الا جمیلا، ہم نے جو ہے کربلا میں حسن کے علاوہ، خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ شہزادی زینب ہیں کہ خود جو ہے امام مشورہ کرتا ہے شہزادی زینب سے۔ آپ کو جو ہے کہیں نہیں ملے گا ایسا کہ ہے نا عورت نے مثلا عورت سے جو ہے امام نے مشورہ کیا ہو، لیکن جو ہے امام شہزادی زینب سے مشورہ کر رہے ہیں، اور امامت کی محافظ شہزادی زینب ہے۔ دیکھیں جناب مریم کے بارے میں واللہ استفاق یہ جملہ جو ہے انبیاء کے لیے ہے، لیکن جو ہے وہ تحریکہ یہ حکم ہو رہا ہے قرآن مجید میں، یہ تاریخ اور ایک کی بات تو ہے نہیں کہ ہم نے جو ہے چن لیا اور جو ہے طاہر بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک معصوم کی پرورش کرنے والی ہے، حفاظت کرنے والی ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، جناب موسیٰ علیہ السلام کے وہی ہے نا، وہی آیا کہ صندوق میں جناب موسیٰ کو ڈال دو اور گھبرائیے نہیں، یہ تمام چیزیں جناب موسیٰ کے ماں کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے جناب ابراہیم کے لیے دیکھ لیے ہے نا، جناب سارہ کا جو ملتا ہے کہ وہ جناب جبریل آئے اور انسانی شکل میں آئے، جناب ابراہیم نے جو ہے نا ذبح کیا جانور اور بیوی سے کہا کہ کباب بنائیے، اور کباب بنا نا سامنے رکھا گیا، لیکن کھا نہیں رہے ہیں، اور جناب ابراہیم بھی سوچ رہے ہیں نا، ان کی بیوی پریشان ہے کہ ہم نے کباب بنایا ہے آخر یہ کھا کیوں نہیں رہے۔ جب بار بار اصرار کیا تو کہا کہ ہم جو ہے فرشتے ہیں، ہم جو ہے اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم بشارت دے رہے ہیں آپ کی یہاں اولاد ہوگی۔ جب یہ کہا تو اب جو ہے جناب سارہ مسکرا رہی ہیں، ہم 80 سال کے، ابراہیم 90 سال کے ہیں نا، اور آپ جو ہے یہ خبر دے رہے ہیں، اور معلوم یہ ہوا ہے کہ ملائکہ ہے وہ کہہ رہے ہیں اور جو ہے ادھر مسکرا رہی ہیں، تو یہ جو ہے تمام چیزیں، اور کہا حکم دیا بشارت ہے وہاں سے، یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایک جو ہے معصوم کی پرورش کرنے والی ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں۔ تو شہزادی زینب تو امام معصوم کی محافظہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو شہزادی زینب کی جس طریقے سے آپ تربیت ہوئی، اب آپ دیکھیں کہ پنجتن کے محافظ میں ہیں، اور خود جو ہے شہزادی تفسیر کا درس دے رہی ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، خاتون آ رہی ہیں، اور شہزادی جو ہے وہ درس دے رہی ہیں، تعلیم دے رہی ہیں، اور یہاں تک روایت میں یہ ملتا ہے، اب یہ تھوڑا عورتوں کے لیے ملتا ہے کہ جو عورتیں آتی تھیں درس کے لیے، شہزادی زینب جو ہے وہ درس دے رہی ہے، تفسیر کا درس دے رہی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب 10 عورتیں آئیں تو شہزادی نے یہ کہا کہ ایک عورت کو وہیں روک دو، ہے نا، یہاں تک نہ آئے۔ اب بعد میں لوگوں نے سوال کیا، یعنی عورتوں نے سوال کیا کہ شہزادی آخر بات کیا ہے؟ کہا کہ وہ خاتون جو ہے آتی ہے اور آنے کے بعد جب گھر پہ جاتی ہے تو اپنے شوہر سے دیگر عورتوں کی شکل اور صورت بیان کرتی ہے۔ پڑھ دیجئے۔ تو یہ جو ہے عالمہ غیر معلمہ ہے، یہاں تک کہ شہزادی 5 سال کی ہے اور شہزادی مولا علی کے زانو پہ ہے، اور ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ بیٹی کہیے عہد، ہے نا، عہد ایک کو کہتے ہیں نا، عہد، تو شہزادی زینب نے کہا عہد یعنی ایک۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات نے کہا اپنی بیٹی سے بیٹی کہیے اثنین، بہت دقیق بات ہے، اثنین یعنی 2، ہے نا، عہد ہے نا،
اسنین ثلاثہ اربع خمسہ ہے نا، تسعہ سبع ثمانیہ تسعہ عشرہ 10 اس طریقے سے سب عربی ہے۔ تو کہا کہ بیٹی کہیے اسنین، تو شہزادی نے کہا کہ بابا جس زبان پہ عہد آ جائے پھر اس پہ جو ہے اسنین کیسے آئے گا، ہے نا۔ جب یہ فقرہ کہا تو مولا کائنات نے فوراً سینے سے لگا لیا اور کہا میری لاڈلی، ہے نا، واقعی تم نے کیا کہا، فوراً جو ہے پیشانی کا بوسہ لیا، ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے شہزادی زینب ہیں، کہ شہزادی کا نام جو ہے مولا کائنات کے گھر میں جب ولادت ہوئی رحمت، تو شہزادی کا نام جو ہے مولا کائنات نے نہیں رکھا ہے۔ جب ولادت ہوئی تو شہزادی زہرا نے کہا، جب کہا مولا کائنات سے، تو مولا کائنات نے کہا کہ رسول اسلام موجود ہے، ہم جو ہے ان پہ شفقت نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے رواج بھی ہے نا، کہ کہیں بھی ولادت ہو تو جو بزرگ ہوتے ہیں وہ نام رکھتے ہیں نا۔ بزرگ جو ہوتے ہیں مثلا جو ہے دادا ہو یا نانا ہو یا مثلا جو بھی ہو، تو بہرحال یہ جو ہے رواج پایا جاتا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ نام رکھتے ہیں، ہے نا۔ یہ رواج جو ہے ابھی بھی بعض جگہ ہے، لیکن بعض جگہ اب یہ رواج نہیں ہے نا۔ اب جو ہے نیٹ سے ہے نا نکال لیا کوئی نام اور جو ہے بڑا اچھا لگا اور اس نام کا کوئی نہیں ملا ہے نا، تو رکھ لیا، معلوم نہیں ترکی زبان میں کس زبان میں کچھ معلوم بھی نہیں، اس کے معنی بھی معلوم نہیں ہے، جس نے یہ سب کیا ہے ڈالا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے کون ہے کیا ہے، تو معلوم ہے بہرحال ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو بزرگ ہوتا ہے وہ نام رکھتا ہے۔ جب کہا شہزادی نے مولا کائنات سے، تو مولا کائنات نے کہا کہ ہم جو ہے شفقت نہیں کریں گے، اس لیے کہ رسول اسلام موجود ہیں اور رسول اسلام جو ہے وہ نام رکھیں گے۔ اور مولا کائنات جب رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ نام رکھیے، تو رسول اسلام نے کہا کہ ہم جو ہے شفقت نہیں کریں گے، بلکہ جو ہے اللہ ان کا نام رکھے گا۔ اور جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد رسول اسلام سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول اس بیٹی کا نام زینب رکھیے، ہے نا، زینب ہے نا۔ دیکھیے یہ جو ہے جناب جبریل پیغام لے کر آ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا، بہت دقیق بات ہے، کہ اگر جو ہے جناب جبریل ہے نا آئے، وہ وہی لے کر آئے، وہ پیغام لے کر آئے، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے زبان سے زینب کہے تو گویا کہ وحی خدا کی تلاوت کر رہا ہے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے، ہے تو زینب، زین کے معنی ہے نا خوب، ہے نا، بولتے ہیں نا جیسے عربی میں بولتے ہیں نزین، ہے نا، جو عربی ممالک میں رہے معلوم ہوگا نا، زین، زین یعنی خوب اچھا ہے نا۔ اب کے معنی جو ہے یہ باپ کے ہے، یعنی زینب باپ کی زینت، زینب جو ہے یہ باپ کی زینت ہے۔ اب آپ دیکھیں رسول اسلام نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلس کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مجلس کی زینت علی ہے اور علی کے لیے زینت شہزادی زینب ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے، مولود کعبہ ہیں، یہ جو ہے علی کے لیے زینت ہے، لیکن علی کے لیے کعبہ علی کے لیے زینت، لیکن علی کے لیے زینب زینت ہے۔ بہت دقیق بات، علی جو ہے یہ چہرے پروردگار ہیں، وجہ اللہ ہے نا، وجہ اللہ، علی جو ہے وہ وجہ اللہ ہے، یعنی علی جو ہے اس چہرے کی زینت ہے اور علی کے لیے زینب زینت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ علی جو ہے نا زیادہ سخت نہیں ہوا نا، تھوڑا آسان کر دے، اور علی جو ہے وہ وجہ اللہ ہے، علی وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ اور دیکھ لیں کہ اگر انسان جو ہے اس پہ غور کرے، یا مثلا جو ہے یہ کہتے ہیں کہ کعبے میں ولادت ہی کون سی فضیلت ہے، ارے فضیلت نہیں تو پھر کیوں کہتے ہو کہ فلاں بھی ہے ان کی بھی ولادت، یہ بھی، یہ تمام چیزیں یا نہیں ہوئی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وجہ اللہ، وجہ اللہ، اب علی وجہ اللہ ہے۔ اب دیکھیں بہت سامنے کی بات ہے
کہ جو بچے ہوتے ہیں، بچے ہیں مثلاً جو ہے 2 سال 3 سال 4 سال کے جو بچے ہیں وہ پڑھتے ہیں الف با، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بچے پڑھتے ہیں، تو اس کے سامنے جو ہے عکس بنا ہوا ہوتا ہے نا، الف تو پھر بنا ہوا ہوتا ہے انگور ہے نا، اس طریقے سے بنا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے عکس بنا ہوتا ہے، یعنی جتنا 2 سال یا 3 سال تک وہ سامنے ورڈ ہے تو اس کے سامنے جو ہے عکس ہے، لیکن جو ہے اب جب بڑا ہو جاتا ہے مثلاً جو ہے 9 یا 10 میں یا اس کے علاوہ جو ہے 8 میں 7 میں پڑھ رہا ہے تو اب جو ہے عکس نہیں بنا ہوا ہوتا ہے، عکس نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے جو ہے عکس ہوتا ہے، تاکہ اس وقت تک جو ہے اس کے ذہن میں کوئی چیز، بچے کے ذہن میں کوئی چیز نہیں آتی ہے، لہٰذا جو ہے عکس بنا ہوا ہوتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے اب اس کی ضرورت نہیں، اب خود بخود جو ہے اس کے ذہن میں عکس آ جائے گا۔ مثلاً ہم یہ کہیں کہ دیکھیے یہ نہ سوچئے گا کہ ہم موبائل لے کر بیٹھے ہیں، موبائل نہیں لے کر بیٹھے، حالانکہ ہم کہہ رہے ہیں یہ نہ سوچئے گا، لیکن ذہن میں آ جائے گا موبائل، آ جائے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دیکھیے ہم جو ہے ابھی پانی نہیں پئیں گے، پانی نہ لائیے گا، حالانکہ ہم جو ہے انکار کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں، لیکن پانی جو ہے ذہن میں آ جائے گا، یعنی جو چیز بھی کہے اگر نفی بھی کرے تو وہ چیز جو ہے ذہن میں آ جائے گی، ہے نا، اور پروردگار انسان اس قابل ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کہے نا، کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ حیلولہ ہے نا ٹائپ جو ہے ذہن میں ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ آ جائے۔ اب سمجھے آپ علی وجہ اللہ ہے نا، صلوات پڑھے محمد والے محمد، کہ ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہ آنے پائے، اگر علی کو چھوڑ دیں گے پڑھ دیجئے صلوات۔ اسی لیے نا جب جناب بلال کے لیے حکم ہوا خانہ کعبہ کی چھت پہ جائیے اذان کے لیے، تو جناب بلال نے سوال کیا، کہا اے اللہ کے رسول، ارے بہت دقیق بات ہے، کہا اے اللہ کے رسول، اتنی بار جو ہے ہم نے اذان کہی ہے لیکن کبھی آپ سے پوچھا نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ جو حکم دیا ہم خانہ کعبہ کے اوپر ہیں، اب تک جو اذان کہتے تھے وہ جو ہے قبلہ کی طرف رک کر کے اذان کہتے تھے، اب تو خانہ کعبہ کے اوپر ہیں، اب کدھر رک کر کے اذان کہیں؟ رسول اسلام نے کہا علی کے چہرے کو دیکھو اور اذان کہو، صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ یعنی علی کی طرف دیکھتے جائیے اور اذان کہتے جائیے، ہے نا۔ دیکھیں آپ، اگر انسان جو ہے صرف متوجہ ہو جائے کہ یہی جو عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا رخ کدھر ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ اب ذہن میں آئے گا خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ میں کون پیدا ہوا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہے نا۔ بتوں کو کس نے توڑا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ تو شہزادی جو ہے یہ باپ کے لیے زینت ہے، اور آپ دیکھیں شہزادی کی یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے کہ پنجتن اور ہر ایک جو ہے حفاظت کر رہا ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہزادی فاطمہ حسنین علیہ السلام مولا کائنات، یہ پنجتن جو ہے آپ دیکھیں کہ ہر ایک کا دور دیکھا ہے، شہزادی نے ہر ایک کا دور دیکھا، لیکن اب آپ غور کریں پنجتن، یہ بھی بہت دقیق بات ہے، پنجتن علی میں جو ہے ایک بھی نقطہ نہیں ہے، اور محمد میں بھی نقطہ نہیں ہے، فاطمہ میں ایک نقطہ ہے، حسن میں ایک نقطہ ہے، حسین میں 3 نقطہ ہے، کتنے ہوئے؟ 5 نقطہ، زینب میں بھی 5 نقطہ ہے، سمجھو، پڑھیے صلوات۔ یہ نو اور
ہے نا، اس میں بھی جو آپ دیکھیں کہ 5 نقطہ ہے نا، پنجتن میں بھی وہ بھی 5 نقطہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو پنجتن ہے اور شہزادی زینب کے جو حرف ہیں تو یہ بھی 5 ہے۔ یہ نو بے چاری ہوتا ہے نا، تو آپ بھی کہیں کہاں سے 5 کہہ دیے نا، اس میں بھی جو ہے 5 ہے، لیکن جو ہے ایک پوشیدہ ہے، نو کے بعد جو ہے ایک پوشیدہ ہے، باطن میں جو ہے وہ 5 ہے، ظاہر میں 4 ہے۔ جس طریقے سے اللہ میں الف پوشیدہ ہے اسی طریقے سے زینب میں الف پوشیدہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ تو یہ جو ہے یعنی پنجتن یعنی تمام چیزیں آپ اگر دیکھیں تو شہزادی جو ہے یہ پنجتن کا عکس ہے، اور شہزادی نے یہ بتا دیا اپنے دور میں، اپنے زمانے میں کہ شہزادی کا یہ استقامت تھا، یہ صبر تھا، یہ بردباری تھی، یہ جو ہے حلم تھا کہ شہزادی نے کس طریقے سے جو ہے تمام منزل کو یعنی دشمنوں کو ناکام کیا۔ ورنہ یہ جو ہے یہ جو بنی امیہ کے پروردہ تھے وہ تو یہی چاہ رہے تھے کہ یہی اعلان بھی یہی کیا تھا نا کہ وہ جو ہے دیکھیے یہ کچھ خارجی تھے اور انہوں نے جو ہے خروج کیا اور بغاوت کیا ہے نا، حاکم وقت اسلام کی وجہ سے بغاوت کیا، اور جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے انہیں قتل کر دیا، یہی جو ہے وہ کہہ رہے تھے۔ لیکن اگر جو ہے شہزادی زینب نہ ہوتی، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام اگر نہ ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ افراد جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے۔ لیکن واقعہ کربلا کے بعد آپ دیکھیں کہ ہر منزل پہ، ہر مرحلے میں شہزادی نے اپنے بیان کے ذریعے، اپنے خطبے کے ذریعے جو دشمن اسلام تھے ان کے چہرے سے نقاب پلٹ دیا ہے۔ شہزادی زینب ہے یعنی وہ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ دو لہجے میں جو گفتگو ہوئی کہ پروردگار نے جب رسول اسلام کو بلایا تو علی کے لہجے میں گفتگو کیا، اور شہزادی زینب جو ہے وہ علی کے لہجے میں گفتگو کر رہی ہے، دربار میں علی کے لہجے میں گفتگو کر رہی ہے۔ ورنہ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو ظالم تھے ان کا مقصد یہی تھا، اور ہر موقع پہ، ہر مرحلے پہ شہزادی جو ہے اپنے خطبے کے ذریعے بیان کر رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ خود جو ہے امام حسین علیہ السلام، خود امام جو ہے وہ بھی ہر موقع پہ، ہر مرحلے پہ یعنی کربلا سے پہلے جو ہے ہر جگہ وہ خطبہ دے رہے تھے، اور ایسا راستہ اختیار کیا، اس راستے کو اختیار کیا کہ جہاں سے لوگ عموماً نہیں گزرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب عموماً لوگ نہیں گزریں گے تو کوئی بھی قافلہ ہو ادھر سے گزرے گا تو لوگ متوجہ ہوں گے۔ مثال کے طور پہ مثلاً جو ہے ایک راستہ ہے، مثلاً سڑک ہے، ادھر سے گاڑی گزر رہی ہے، کار وغیرہ تو گزرتی رہتی ہے، گاڑی گزر رہی ہے، گاڑی جا رہی ہے، گاڑی آ رہی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک ایسا راستہ ہو کہ جہاں سے گاڑی نہ گزرے، ہے نا، گاڑی نہ گزرتی ہو، اگر اس راستے سے جو ہے گاڑی گزرے تو ہر شخص جو ہے متوجہ ہوگا، ہر شخص جو ہے وہ دیکھے گا کہ اس راستے سے جو ہے گاڑی نہیں جاتی لیکن اس راستے سے گاڑی گزر رہی ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے اس راستے کو اختیار کیا تھا، وہ راستہ نہیں کہ جس راستے سے عموماً قافلہ گزرتا تھا، اس راستے سے نہیں، بلکہ اس راستے کو اختیار کیا تھا کہ جس راستے سے عموماً قافلہ نہیں گزرتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب قافلہ گزر رہا ہے، بستی والے ہیں، محلے والے ہیں نا، لوگ جو ہے دیکھنے لگے، اکٹھا ہو گئے، ازدحام ہو گیا، پھر ایسے موقع پہ جو ہے امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر جو ہے امام حسین نے بتایا، پورا واقعہ بیان کیا، پھر جو ہے آگے بڑھے اور کچھ منزل پہ پھر لوگ یعنی بستی والے تھے وہ آگے، اور آنے کے بعد دیکھا پھر امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد جو ہے یہاں تک کہ یہ قافلہ جو ہے یہ کربلا پہنچ گیا۔ اور جب واقع کربلا ہو گیا،
اب جب یہ لٹا ہوا قافلہ چلا تو وہی افراد جو ہے منتظر تھے، سوچ رہے تھے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ جو قافلہ گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو سید سجاد پھر جو ہے ہر منزل پہ، ہر مرحلے پہ جو ہے اپنے بیان کے ذریعے، اپنے خطبے کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ جو قافلہ گیا تھا وہ قافلہ جو ہے لٹ گیا، اور ہم جو ہے دین اسلام کے لیے جو ہے گئے تھے اور ہم نے جو ہے قربانی دی۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ شہزادی کی کیا عظمت ہے، شہزادی کی کیا فضیلت ہے، اور وہ شہزادی زہرا نے جو ہے پرورش کی ہے، اور مولا علی نے پرورش کی ہے وہ زہرا کہ جس کی تعظیم کے لیے رسول اسلام کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ تمام انبیاؤں سے افضل جو ہے رسول اسلام ہے، اور شہزادی زہرا بیٹھی ہوئی ہیں اور رسول اسلام تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اب آپ سوچیں کہ رسول اسلام جو ہے تمام انبیاء سے افضل ہے، تو رسول اسلام کھڑے ہو گئے تو کیا آدم بیٹھے رہیں گے، نوح بیٹھے رہیں گے، موسیٰ بیٹھے رہیں گے، عیسیٰ بیٹھے رہیں گے، دیگر انبیاء جو ہے بیٹھے رہیں گے؟ معلوم یہ ہوا کہ نہیں، تمام انبیاء جو ہے وہ بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی زہرا اس بی بی کا نام ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے تمام انبیاء کھڑے ہو جائیں، اسی زہرا کی بیٹی کا نام زینب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ شہزادی کا نام جو ہے وہ زینب ہے، اور خود جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جیسی زوجہ آپ کو ملی ہمیں نہیں ملی۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی زہرا کی بیٹی کا نام زینب ہے۔ تو آج زینب جو ہے یہ شریک الحسین ہے، عالم غیر معلمہ ہے، اور باپ کے لیے شہزادی زینت ہے۔ تو عزیزان محترم، یہی زینب ہے کہ آپ دیکھیں کہ دیگر انبیاء پہ جو مصائب پڑے، ایوب ہوں یا جناب یوسف ہوں، لیکن شہزادی زینب نے، اہل بیت کے خانوادے نے کس طریقے سے صبر کیا ہے۔ دیکھیے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جب گریں تو کوئی اٹھانے والا ہو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ اور امام حسین نے علی اکبر کی لاش کو اٹھایا، اور خود امام حسین نے جناب عباس کے کٹے ہوئے بازو کو اٹھایا، کہا کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ تم ہماری لاش کو اٹھاؤ۔ یعنی حسین نے ہر ایک کی لاش کو اٹھایا، اور ہر گرنے والا یہ چاہتا ہے کوئی اٹھانے والا ہو، لیکن زینب نے کہا بھیا گھبرانا نہیں، ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ اور زینب نے اٹھایا، کہا ربنا تقبل۔ زینب نے جو ہے امام حسین کو اٹھایا۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام جو شہزادی زینب کو کربلا میں لائے، تو دیکھیں ہر ایک کی قربانی کو قبول کرانے والا حسین ہے، اور حسین کی قربانی کو قبول کرانے والی زینب ہے۔ ہاتھ میں بلند کیا نا، کہا ربنا تقبل، پروردگار اس قربانی کو قبول کرنا۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام پہ داغ تھے، لیکن جو ہے خود حسین کا داغ نہیں تھا، لیکن زینب پہ خود حسین کا بھی داغ تھا۔ یہی زینب ہیں کہ کس قدر جو ہے بھائی سے محبت کر رہی ہیں۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک روز شہزادی زینب رو رہی تھی، گریہ کر رہی تھی، تو جناب فضہ نے دیکھا
تو جناب فضہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ماں کو یاد کر کے رو رہی ہوں. قریب گئی لیکن شہزادی اور رو رہی ہے. پھر جو ہے کلیجے سے لگایا, بی بی آپ اس قدر کیوں رو رہی ہیں؟ یہ سوچا کہ ماں یاد آ گئی ہوگی. تو زینب نے کہا کہ اماں فضہ میرا بھائی حسین 2 دن سے نہیں آیا اور ملاقات نہیں ہوئی, بھائی کی زیارت نہیں ہوئی ہے نا, اس لیے جو ہے ہم رو رہے ہیں. ہاں آزادارو, یہی جو ہے شہزادی زینب ہے. روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بیت صحن خانہ میں سو رہے تھے, نماز تہجد وغیرہ پڑھنے کے بعد سو رہے تھے. سورج نکل گیا. جب سورج نکل گیا تو یہی شہزادی زینب ہے کہ ابا سے امام حسین کے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہیں. مولا کائنات گھر میں آئے. جب گھر میں آئے اس منظر کو دیکھا, سوال کیا, کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا کہ بابا میرے حسین کے سر پہ دھوپ نہ پڑے, کرن نہ پڑے, اس لیے میں جو ہے چادر سے سایہ کیے ہوئے, بس اتنا سننا تھا. مولا کائنات رونے لگے. یہاں تو سایہ کر لیا, لیکن کربلا میں خود شہزادی نے فرمایا کہ حسین میرے پاس جو ہے چادر نہیں کہ میں تیرے جسم کا سایہ کروں. ہاں آزادارو, ملتا ہے تاریخ میں کہ مولا کائنات جب کوفے میں تھے تو مولا کائنات نے ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین سے کہا, اے میرے لال جاؤ میری بیٹی کو لے کر آؤ مدینے سے. زمانہ ہو گیا, ایک وقت ہو گیا ہے, بیٹی سے ملاقات نہیں ہوئی. آزادارو آپ سوچے کہ بیٹی جو ہے باپ سے کس قدر محبت کرتی ہے, اور باپ بھی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے. کہا کہ لے کر آئیے, اور جب کوفے میں وارد ہوئیے گا تو پہلے ہم سے بتا دیجیے گا. امام حسن امام حسین گئے اور شہزادی زینب کلثوم کو لے کر جب آئے ہیں نا, محمل ہے, لے کر آئے. جب کوفے کے پاس پہنچے تو مولا کائنات سے کہہ دیا, مغرب کا وقت تھا, مولا کائنات نے اعلان کر دیا کہ اب جو ہے کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. اب مولا کائنات آئے اور اونٹ کے مہار کو خود پکڑتے ہیں. شہزادی زینب ام کلثوم محمل میں ہے. کوفے میں کچھ دور آگے بڑھے. جب آگے بڑھے مولا کائنات نے کہا بیٹی زینب ذرا محمل کا پردہ اٹھائیے. شہزادی نے محمل کا پردہ اٹھایا. کہا بیٹی یہ دیکھ لو یہ کوفے کی گلی ہے. اس کے بعد کہا بیٹی ہے نا محمل کا پردہ گرا دیجئے. محمل کا پردہ گرایا. کچھ دور آگے بڑھے, پھر اس کے بعد کہا بیٹی محمل کا پردہ اٹھائیے. زینب نے محمل کا پردہ اٹھایا. کہا بیٹی یہ دیکھ لو یہ کوفے کا چوراہا ہے. زینب نے دیکھا. مولا نے کہا بیٹی محمل کا پردہ گرا دیجئے. پھر آگے بڑھے, کہا بیٹی پردہ اٹھائیے. محمل کا پردہ اٹھا. مولا کائنات نے کہا بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے. اب زینب کو رہا نہ گیا, ہاتھوں کو جوڑا. کہا بابا یہ کوفے کے بازار کو آپ جو ہے عباس کو دکھائیے, محمد حنفیہ کو دکھائیے, حسن کو دکھائیے, حسین کو دکھائیے. زینب بازار میں نہیں آئے گی. اتنا سننا تھا. مولا رونے لگے. اے بیٹی ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہی کوفے کا بازار ہوگا اور تم ہوگی. آزادارو یہ شہزادی زینب ہے. یہ آزادارو دیکھیں ابھی جو ہے عید قربان گزرا ہے. ابھی عید قربان گزرا ہے. بہت سے افراد جو ہے ایسے ہوتے ہیں, یعنی دل جو ہے اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر جانور ذبح کیا جائے تو دیکھ نہیں سکتے, اپنے چہرے کو موڑ لیتے ہیں. بہت سے افراد ایسے ہیں. اور اگر انسان ذبح ہو تو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, شہزادی زینب نے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. سر ساتھ سے کہا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تم کھڑا دیکھ رہے ہو. ہاں آزادارو یہ شہزادی کہ جو ام المصائب ہیں, یعنی تمام مصیبتوں کو دیکھا ہے,
مولا علی کا سر شکافتہ ہوا زینب نے دیکھا ہے، ماں اس دنیا سے گئی شہزادی نے دیکھا ہے، امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے شہزادی زینب نے دیکھا ہے، کربلا میں تمام منظر کو شہزادی نے دیکھا ہے، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، حسین کے گلے پہ تیر لگا، امام حسین نے نندھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا، اے عزادارو خیمے میں آگ لگ گئی اور شہزادی زینب نے اس منظر کو دیکھا ہے۔ دیکھیں شب عاشور یہ اور تھا اور شب غریبہ میں منظر اور تھا، شب عاشور تک سب موجود تھے لیکن شام غریبہ کے بعد عصر عاشور کے بعد کوئی موجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے زینب ماں بھی تھی، پھوپھی بھی تھی، لیکن اس کے بعد اب کوئی نہیں ہے۔ کیا منظر تھا کہ شیر دل کی بیٹی بنت علی ایسے ماحول میں، بس اب آخری فقرہ، ایسے ماحول میں کہ شب کی تاریکی ہے، سناٹا ہے، بھوک عالم ہے، لیکن ایسے موقع پہ شہزادی جو ہے جلے ہوئے خیمے سے سید سجاد کو نکال رہی ہے، اور یہاں تک کہ جب شمار کرتی ہیں دیکھتی ہیں سکینہ نہیں ہے، تو ایسے ماحول میں شہزادی زینب خود جاتی ہے۔ جب آگے بڑھی ہے نا، آگے بڑھی، دیکھیں کہہ دینا آسان ہے نا کہ جلتے ہوئے خیموں سے ہے نا سید سجاد کو نکال رہی ہیں شہزادی زینب ہے نا۔ اب آپ دیکھیں تلاش کر رہی ہیں بیٹی سکینہ کہاں ہے، سکینہ کہاں ہے، لیکن کیا دیکھا کہ ایک شخص، ایک گھوڑ سوار ادھر سے چلا آ رہا ہے۔ شہزادی زینب نے، شہزادی کی ہمت کا داد دیجیے، شہزادی زینب نے سوال کیا، اے شیخ کسی بچے کو تو نہیں دیکھا؟ کہا نہیں، ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا، ہاں ہم جانور کو لے کر جب فرات کے کنارے گئے اور ہم نے چاہا کہ یہ جانور پانی پیے تو ایک ایسی آواز آ رہی تھی کہ جانور نے پانی نہیں پیا۔ شہزادی نے کہا کہ یہ شیخ یہ بتا کدھر سے آواز آ رہی تھی، بتایا، اور اس نشیب کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہیں، جناب سکینہ باپ سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہیں، بابا جو کانوں میں گوشوارے پہنائے تھے ظالموں نے چھین لیے، تازیانے لگائے گئے۔ ہاں عزادارو یہی شہزادی زینب ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا اور جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، ظاہر سی بات ہے نا تعارف ہوا، یہاں تک کہ جب یہ قافلہ آگے بڑھا، اب آپ دیکھیں بس مختصر ہم کر رہے ہیں کہ جب یہ قافلہ جو ہے آگے بڑھا اور دربار یزید میں پہنچا، اور اس کے بعد جب تعارف ہو رہا ہے اور شمل جو ہے تعارف کرا رہا ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھ کر جو بیٹھی ہیں یہ ام لیلہ ہیں، سر جو نیچے کیے ہوئے ہیں یہ رباب ہیں، اور شہزادی زینب جو ہے سب کے عقب سب کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن شہزادی زینب مسترب ہیں کہ ہمارا تعارف نہ ہو جائے، ہمارا نام نہ آنے پائے، گھبرا رہی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ فضہ اماں آپ جو ہے میری حفاظت کیجیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام آ جائے۔ یہ عزاداروں بس سننا تھا۔ جناب فضہ کھڑی ہو گئی، اور جب جناب فضہ کھڑی ہو گئی تو یزید نے سوال کیا کہ یہ بی بی کون ہے؟ کہا کہ یہ فضہ ہے، اور جیسے ہی سنا اس نے جو ہے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی حکم ملا اور فوج نے تلوار کو نیام سے نکالا، جناب فضہ نے حبشیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہتی ہیں کہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، تمہاری شہر کی ملکہ اور تم کھڑے جو ہے تماشا دیکھ رہے ہو، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ جب اتنا کہنا تھا فوراً جو سپاہیوں نے کہا یزید حکم واپس لے لے، ورنہ جو ہے دربار میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ بس اتنا سننا تھا۔ شہزادی زینب تڑپ گئی، اور تڑپنے کے بعد مدینے کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہے، نانا فضہ کو بچانے والے ہیں لیکن آپ کی نواسی زینب ہے۔ آزادارو یہ قافلہ جب مدینے میں پہنچا اور شہزادی زینب، بس آخری فکرہ، شہزادی زینب نانا کی لحد پہ آئی۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جو بھی مصیبت گزرے تو اگر جو ہے ہو سکتا ہے کہ بڑوں کے سامنے جائے تو اس طریقے سے نہ بیان کرے، لیکن جو ہے اس کے برابر کا کوئی مل جاتا ہے تو تمام مصیبت کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ شہزادی زینب ماں کے نانا کے لحد پہ گئی، اس کے بعد
جب ماں کی لحد پہ گئی بیان کرنے لگی، اماں زینب آئی ہے، اماں زینب لٹ کر آ گئی۔ ہاں آزادارو، بس آخری فقرہ شہزادی زینب جو ہے بیان کر رہی ہیں، اتنے میں جناب عبداللہ آئے، لیکن جناب عبداللہ، بس آخری فکرہ، جناب عبداللہ شہزادی زینب کو پہچانتے نہیں ہیں، کبھی ادھر کھڑے ہیں کبھی ادھر کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ جب عورتوں نے کہا کہ یہ شہزادی زینب ہیں، ایک مرتبہ غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بی بی یہ بتائیے کہ آپ کی کمر کیوں جھک گئی؟ پھر کہا بی بی یہ بتائیے کہ آپ کے بال کیوں سفید ہو گئے ہیں؟ یہ عزادارو، شہزادی زینب نے کہا کہ عبداللہ نہ پوچھو۔ پھر جب واقعہ پوچھنے لگے عبداللہ کہ علی کی بیٹی یہ بتائیے کہ ہمارے بیٹے اور محمد نے کس طریقے سے جنگ کیا۔ اب شہزادی زینب جو ہے وہ بیان کر رہی تھی، ہاتھوں سے اشارہ کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ بازو سے ردا ہٹ گیا، بس آخری فکرہ، بازو سے ردا ہٹا۔ عبداللہ نے دیکھا کہ بازوؤں پہ نیل کے نشان، کہا علی کی بیٹی یہ کیا ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ شہزادی نے کہا عبداللہ نہ پوچھو، بازوؤں میں رسن باندھے گئے، دیار بدیار پھرایا گیا، بس اتنا سننا تھا۔ عبداللہ نے حکم دیا کہ میرے تلوار کو لاؤ۔ عبداللہ آپ نے سنا، برداشت نہ ہوا، لیکن ہاں یہ زینب تمام منظر کو دیکھا، آزادار و شہزادی رہنے لگی۔ بس آخری فکرہ، اس کو ہم نے مختصر کر دیا۔ شہزادی زینب جب شام میں گئی اور اس جو ہے درخت کے نیچے، جس درخت کے پاس راس حسین تھا، سر حسین تھا، شہزادی زینب امام حسین کے کرتے کو سینے سے لگاتی ہے، یا حسین یا حسین کہتی ہے، عبادت کرتی ہے، یا حسین کہہ کے روتی ہے کہ ایک ظالم ملعون نے ایسا گرز مارا۔ اے آزادارو، شہزادی زینب اس دنیا میں نہ رہی۔ ارے جب شام سے چلی تھی، سکینہ کے قبر سے لپٹ کر کہا تھا، اے بیٹی سکینہ تم تنہا نہ رہو گی، ہم بھی تمہارے پاس آئیں گے۔ آخر کار شہزادی زینب دمشق میں یا حسین۔